آپ کو دیں کہ عمران خان کی حکمت عملی میں بڑی تبدیلی یہ سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ حکمت عملی تبدیل کی ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی جائیں گے، عبدالقادر آگاہ کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیے، وزیراعظم عمران خان کی اپنی آئینی اور قانونی ٹیم سے صبح سے مشاورت کا سلسلہ جاری تھا۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اب یہ بڑی خبر آئی ہے کہ وزیراعظم اعتماد کا ووٹ جیتنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایک بار پھر سے حکمت عملی میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے وہ ممبران قومی اسمبلی جنہیں پہلے روکا گیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے، اب یہ تبدیل کر دیا گیا ہے فیصلہ، یعنی اب تحریک انصاف کے تمام ارکان قومی اسمبلی اس دن قومی اسمبلی میں جائیں گے، اجلاس میں شرکت کریں گے اور عدم اعتماد کے خلاف ووٹ کریں گے۔ یہ کس طرح سے ہوگا، اس بارے میں قانونی ٹیم نے وزیراعظم عمران خان سے مشاورت مکمل کی۔ وزیراعظم نے اب سے کچھ دیر پہلے گرین سگنل دیا اور اعلیٰ حکومتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب تمام ممبران قومی اسمبلی اجلاس کے دوران موجود ہوں گے۔ آرٹیکل 63A کی جو شق تھی، اس حوالے سے کارروائی کرنے کے لیے پہلے خط لکھا گیا تھا کہ کوئی رکن قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگا، اگر ہوا تو اس کے خلاف پارٹی پالیسی کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ لیکن اب وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے تمام ارکان کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اس اہم موقع پر ایوان میں موجود ہوں گے اور عدم اعتماد کے خلاف ووٹ کریں گے۔ تو حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان عدم اعتماد کا ووٹ جیتنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں کچھ اہم رابطے کیے جا رہے ہیں اور بڑی پیش رفت آئندہ چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے، کچھ پیش رفت کچھ اگلے چند گھنٹوں میں متوقع ہے، یہ آپ بتا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکمت عملی میں بڑی تبدیلی سامنے آ رہی ہے۔ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی جائیں گے، تحریک انصاف کے ممبران عدم اعتماد کے خلاف ووٹ بھی کریں گے۔ متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے لیے پرامید ہے۔ حکومت کے اپنے تمام اراکین اسمبلی کو کل ایوان میں پہنچنے کی ہدایت، اور وزیر اعظم عمران خان کل قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت بھی کریں گے۔ صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آئے ہیں، اور صابر صاحب بتائیے گا کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ حکمت عملی تبدیل کر دی حکومت نے، پرائم منسٹر صاحب خود بھی آئیں گے اور پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی بھی پہنچیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ڈیسیجن ہے، بجائے اس کے کہ بالکل ہی ایک پورے ایونٹ سے ایبسنٹ رہا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم جائیں گے تو ان کو بھی تقریر کا موقع ملے گا، اپنے ناراض ارکان سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا، ان کو اپنی طرف راغب کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اس بات کا قطعی امکان ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں، جو ناراض لوگ ہیں، ان میں سے کچھ واپس آ جائیں جب وزیر اعظم خود ان سے بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ساری کارروائی چونکہ لائیو دکھائی جائے گی، اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پرائم منسٹر آخری دفعہ پارلیمنٹ سے جو ہے کنکلوڈنگ جو سیشن ہوگا ان کے لیے، تو اس میں وہ بہت ساری باتیں ایوان میں ریکارڈ پہ لا سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ ان کا بہت ہی اچھی موو ہے اور کانسٹیٹیوشنل موو ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کے اسمبلی فورم پہ آپ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ ایک ریکارڈ پہ چیز آ جاتی ہے، اور پھر اس پہ آپ کی کوئی شاید پکڑ بھی نہیں ہوتی۔ اور اس میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ کل وہ جو میمو سے متعلق ایوان کو آگاہ کریں گے، جو خفیہ مراسلہ ہے، دھمکی آمیز، اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ایوان کو آگاہ کریں گے۔ انہوں نے اصلاح مشورہ کیا ہے اور ان کو آئینی ماہرین نے بتا دیا ہے کہ یہ کوئی ایسا خدا نخواستہ ایٹم بم نہیں ہے یا قومی راز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ لفظ کشائی نہیں کر سکتے، اور جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں وہ یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ قومی اسمبلی آنے سے پہلے پرائم منسٹر ایک کابینہ کا سیشن فلور پہ کی گئی اسپیچ پہ قانونی کارروائی نہیں بنتی ہے؟ جی بالکل نہیں بنتی۔ قومی اسمبلی کے فلور پہ آپ جو بھی گفتگو کریں گے اس پہ آپ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایوان کا حصہ ہوتا ہے، ایوان کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری سخت سے سخت باتیں بھی فورم پہ، اس اسمبلی فورم پہ ایوان میں کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے پرائم منسٹر ایک اور کام بھی کریں گے، اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ وہ آنے سے پہلے کابینہ کا خصوصی اجلاس جو ہے وہ بھی کل بلائیں، اور اس میں بھی کچھ اپروولز لی جائیں کابینہ سے اور کچھ فیصلے کیے جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایوان پہنچیں گے، اور کل بھرپور تیاری کے ساتھ ان کا آنے کا ارادہ ہے۔
ٹھیک ہے، چودھری غلام حسین بھی ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے۔ چودھری صاحب، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر پی ٹی آئی کی حکمت عملی تبدیل ہو چکی ہے، اور پی ٹی آئی متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے لیے نہ صرف پر امید ہے بلکہ حکومت اپنے تمام اراکین اسمبلی کو کل ایوان میں پہنچنے کی ہدایت بھی کر رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب خود بھی جائیں گے، کیسے دیکھتے ہیں اس حکمت عملی کو آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گنتی پوری کر لی اور انہیں یقین ہے کہ ہمارے پاس بندے ہیں اور ہم اپوزیشن کے عدم اعتماد کو ناکام بنا لیں گے، ورنہ تو پہلے انہوں نے ہدایت جاری کی تھی کہ کوئی ہمارا رکن جو ہے اسمبلی میں نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی جو کی گئی ہے گنتی پوری ہونے کے تناظر میں کہا جا سکتا ہے۔ آیا یہ ان کی خوش فہمی ہے یا انہوں نے مطلب 2+2 گنتی پوری کر لی ہے؟ اچھا، تو کتنا آپ کہہ سکتے ہیں منحرف ارکان ہیں، ان پہ کتنا اثر پڑے گا اس موو کے بعد، اس حکمت عملی کے بعد کتنا دباؤ آئے گا ان پر؟ اور وزیر اعظم نے کہا تھا وہ آخری بال تک لڑیں گے، تو یہ تو حکمت عملی نظر آ رہی ہے، کتنا دباؤ آئے گا ان منحرف اراکین پر؟ منحرف ارکان پر عوام کا، ان کے حلقے کے لوگوں کا، اور حلقے کے وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دلوائے اور ان کا ساتھ دیا، ان کا پہلے ہی بہت بڑا پیمانے پر ان پر دباؤ ہے۔ اور دوسرا جو پرائم منسٹر کے حق میں مقبولیت کی ایک لہر اٹھی ہے امریکہ کو للکارنے اور اس کا مطلب اس کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے، اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اللہ رسول کے ذکر سے، تو اس کی وجہ سے دباؤ ہے۔ لیکن ان کو میں پہلے دن سے کہتا جا رہا ہوں کہ بہت سارے نواز، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے بندے جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ اپنا یعنی جس طرح ان کے بندے ادھر ٹوٹے ہوئے ہیں، حکومت نے اپنی آج تک نہیں بتایا کہ ان کے پاس بھی کوئی چڑی کا بچہ آیا ہے کہ نہیں آیا۔ تو یہ میرے خیال میں حکومت کو کوئی ان کے ایک بڑا چنک جو ہے، ایک بڑا گروپ جو ہے اپوزیشن کے ارکان کا، وہ مل گیا جس کی وجہ سے انہوں نے حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ ٹھیک ہے، چودھری غلام حسین صاحب گفتگو کر رہے تھے، سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کاشف صاحب، بڑی تبدیلی کی گئی ہے پی ٹی آئی کی حکمت عملی میں، اور حکومت نے اپنے تمام اراکین اسمبلی کو کل ایوان پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم بھی شرکت کریں گے اور عدم اعتماد کی ناکامی کے لیے پر امید ہیں۔ آپ کے خیال میں حکومت کا یہ موو کیسا ہے؟ کتنا دباؤ پڑے گا منحرف اراکین پر، اور کیا حکومت پر امید نظر آتی ہے کہ وہ اس تحریک کو ناکام بنا دے گی؟ دیکھیے، امید ممکن ہے ہو کہیں نہ کہیں۔ میری جو آخر تک بھی کل رات تک جو گفتگو ہوتی رہی ہے، میرا خیال ہے لارجلی اس بات پہ تیار تھے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ آج کیا بدلا ہے؟ آج آپ نظر رکھیں کہ آپ کو یہ موسم ملاقاتیں کون کون سی ہوئی۔ اگر تو کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کانفیڈنس آیا ہے تحریک انصاف میں اور عمران خان صاحب میں، اس کا میں نہیں جانتا کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کو لگے کہ لیٹس پٹ اپ اے میچ، نہ جائیں گے، خالی ایوان ہوگا، آسان اپوزیشن کی وکٹری نظر آئے گی، یہ لوگ بالکل ہی نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کھڑے ہو کے جب تقریریں ہوں گی تو عمران خان صاحب خود تقریر کریں گے، وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ سے مل کے پیسے لے کر اور سیٹنگ کر کے مجھے گرایا ہے۔ سو اٹ از ون آف مینی تھنگ۔ ممکن ہے ان کو امید لگی ہو کہیں سے کہ وہ بچ سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پولیٹیکلی ان کو سوٹ کرتا ہو کہ وہ خود ایوان میں موجود ہوں، ان کے لوگ ایوان میں موجود ہوں، ان کی پارٹی ایوان میں موجود ہو، تقریروں کا سلسلہ ہو تو ون سائڈڈ نہ ہو۔ وہ حالانکہ کل تو خیر ڈویژن ہی ہے ہاؤس کی، تو اگر لیٹ سے کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی جاتی ہے تو اس کے لیے تیار رہے سارے، بجائے اس کے کہ آپ کے لوگ کوئی کدھر بیٹھا ہے، کوئی ساؤتھ پنجاب میں بیٹھا ہے، کوئی کراچی بیٹھا ہے، بہتر ہے کہ وہ اسلام آباد ہو ان کیس۔ تو میرا خیال ہے وہ ایک آئی تھنک وہ یہ نرو گیم بھی ہے، اس کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے نرو گیم اور آپٹکس کی بات بھی ہے۔ آپ نے کہا روٹ کاز کا نہیں معلوم، لیکن کیا ہم اسے پنجاب اسمبلی میں جو صورتحال بننے جا رہی ہے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے، اور کافی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں پرویز الہی، خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے معاملات مینیج کر لیے ہیں، تو کیا وہ وجہ بنی ہے؟ لیکن اس کا امپیکٹ کوئی اسلام آباد پہ ایسا نہیں آتا۔ دیکھیں اگر آپ نمبر دیکھیں اپوزیشن کے تو ان کا نمبر تو تقریباً اگر آپ نے 200 کے قریب نظر آ رہا ہے، جو لوگ انہوں نے دکھا دیے ہیں جو تعلیم کے پاس چلے گئے۔ وہاں سے 28 لوگ توڑ کے واپس لانا بڑا مشکل ہے کہ لوگ ٹوٹ کے واپس آئیں۔
یا اگر آپ 10 لوگ بھی توڑ لیں ان کے, اس سے بھی کوئی ایکویشن اتنی بدلتی نہیں ہے. مجھے تو ابھی بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہوگا. دیکھیے پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس سے تو میں بالکل انکار نہیں کرتا. کوئی بھی گیم کدھر بھی بن جائے, اینی تھنگ کین چینج جو پورا اسپیکٹرم ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے وہ بدلتا نظر آ رہا ہے, میرے سامنے ایسا کوئی ایویڈنس فی الحال نہیں ہے جس سے کچھ بدل رہا ہوں. لیکن دیکھیں ابھی بھی 24 گھنٹے پڑے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کاشف عباسی صاحب, وزیر اعظم اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے نا, اور آؤٹ کمز پہ اگر بات کریں تو منحرف اراکین پر کتنا دباؤ پڑے گا؟ کیا وہ اعتماد کا ووٹ دے پائیں گے؟ دیکھیں منحرف اراکین نے تو اپنے آپ کو شو کر دیا ہے. اب منحرف اراکین نے دکھا دیا ہے, وہ مختلف میٹنگز میں آپ کو نظر آئے ہیں منحرف اراکین. انہوں نے ایک وقت تھا جب تک آپ قیاس آرائی کر رہے تھے کہ کون کون سے اراکین ہیں جو اپوزیشن کی سائڈ پہ گئے. ان اراکین نے ٹی وی انٹرویو کی, وہ میٹنگز میں پیش ہوئے, ان کی ملاقاتیں اتحادیوں سے کرائی گئی, جس کے بعد اتحادیوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت چھوڑ کے جائے. سو یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں, آخری وقت پہ بھی اپنے بدلنے کو تو آخری وقت پہ بھی بدل سکتے, لیکن فی الحال کم از کم آج کی تاریخ تک وہ ویزبلی اپوزیشن کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. اب وہ کس طرح اپنا ویو بدلیں گے, یہ میرے لیے اب یہ کل دیکھتے ہیں کہ کل جب اجلاس ہوگا تو وہ کیا دلیل اجلاس میں دیں گے یا اجلاس سے باہر نکل کے دیں گے کہ انہوں نے کیوں اپنا ویو بدلا. مشکل لگ رہا مجھے کہ وہ ویو بدلیں گے, سب نہیں بدل لیں گے, ممکن ہے کچھ بیچ میں سے نکل جائے, لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں سیاست ہے, ساتھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کاشف صاحب, ان کا اس طرح یہ فیصلہ کرنا, اسمبلی میں آنا, آخری بال تک لڑنا, جیسے کہ وہ کہتے رہے, یہ کیا آپٹکس ہوں گے اور کیا یہ میسج ہوگا, اور پلان بی کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ نے کہا کہ صورتحال واضح ہے, اپوزیشن کی طرف نمبرز ہیں, تو اس صورت میں کہ حکومت کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے, پھر کیا مناظر ہم دیکھ سکیں گے اسمبلی میں؟ دیکھیں ایک اپنے ووٹر کے لیے عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے ایک مورل ہائی گراؤنڈ بنا لیا. ان کے پاس نمبرز ہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے. اپوزیشن اپنے نمبرز کی بل پہ کھیل رہی ہے. وہ نمبرز کیسے پورے ہوئے, اس میں بہت سے, سب سے پہلا اگر تو حکومت کے لوگ نہ توڑے جاتے تو شاید اتحادی بھی سوچتے, بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے کہ انہوں نے جانا ہے یا نہیں جانا, وہ حکومت کے خلاف جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے. ایک اتحادی بھی سلپ کر جاتا تو گیم پلٹ جاتی. اس لیے پہلا کام تھا جو اپوزیشن نے کیا وہ بندے توڑے حکومت. تحریک انصاف کے لوگوں کے انٹرویوز کرائے, ریزرو سیٹ ایم این اے جن کا تو اسمبلی میں آنا ہی پارٹی کے مرہون منت ہے, ان کو بھی توڑے. عمران خان صاحب نے ایک مورل ہائی گراؤنڈ کریٹ کیا ہے. دیکھیں اگر کل کے اجلاس میں صرف اپوزیشن کے لوگ ہوں, حکومت نہ ہوتا ہے, کل حکومت کھڑے ہو کے نعرے لگائے گی کہ بھاگ گئے ہیں, عمران خان صاحب میچ کھیلنے نہیں آئے, وہ وکٹ بھی آئی نہیں. عمران خان صاحب کی یہ ہائی گراؤنڈ بنانے کے بعد ہارس ٹریڈنگ, پیسہ چلا ہے, سیٹیں چلی ہیں, امریکن انفلوئنس ہے, باہر سے سازش ہوئی ہے, اب ذرا زیادہ کمفرٹیبلی وہ اسمبلی کے اجلاس میں جا سکتے ہیں. پہلے تو اٹ واز اے فائٹ بٹوین ٹو کہ اپوزیشن اور حکومت کی لڑائی. اب اس میں 3 آ گئے, اس میں امریکہ کا نام بھی ایڈ ہو گیا, بیرونی قوتوں کا نام ایڈ ہو گیا, کہ یہ لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ توڑ رہے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اب کافی فیس ہے پارلیمنٹ میں جانے کے لیے. اپوزیشن کا اپنا ایک نیومیریکل اسٹرینتھ ہے, انہوں نے اپنا ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے. سو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید بڑی وجہ یہ بھی ہوگی کہ میدان خالی کیوں چھوڑیں, اور کوئی پلیٹ فارم کیوں چھوڑیں جس عالمی سازش کا وہ 27 مارچ سے ذکر کرتے آئے ہیں, اس حوالے سے جس کو قومی سلامتی کمیٹی نے اپروو بھی کیا, تو یقیناً کل اس کا ذکر بھی ہوگا ایک بار پھر. کاشف عباسی صاحب جی دیکھیں, اب دیکھتے ہیں کہ تقریروں کا کتنا موقع کس چیز کو دیا جاتا ہے. میں نے کل اگر پہلے تقریریں, مجھے لگتا ہے کہ تقریروں کا بہت کم چانس ملے گا جس کو بھی تقریر کرنے کا موقع ملے گا. اب یہ بھی پتہ نہیں کہ کل کے دن کا ایجنڈا واحد ایجنڈا ووٹنگ ہے, اور صرف جو ہی ہوگا تحریک ہوگی اور ووٹنگ کی طرف چلے جائیں گے, اور شاید اسپیچز کا چانس, لیکن جس پہ بحث تو ہونی چاہیے تھی کہ اس میں جو قانونی شک ہے اس میں تو بحث کا بھی گنجائش ہے. میں نے دیکھا نہیں کہ کل کی پروسیڈنگز کیا ہوں, لیکن اگر موقع دیا گیا تو عمران خان صاحب بڑی دھواں دار تقریر کریں. ایک جو تقریر آپ نے سنی, جو انٹرویو ارشد شریف صاحب کو دیا, لاسٹلی ان لائنز پر ہوگا. جو تقریر انہوں نے جلسے میں کی تھی اس سے
आगे जाके तकरीर करेंगे, जो कौम से उन्होंने खिताब किया वैसी बातें करेंगे, लोगों को बताएंगे, अपने वोटर को खड़ा करेंगे। सो अगर तो उनको मौका मिला तो एक बड़ी धुआंधार तकरीर करेंगे वो असेंबली में। इन लोगों की तरफ इशारा कर करके तकरीरें करेंगे, जहाँ शहबाज साहब बैठे होंगे, जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी साहब बैठे होंगे, उनकी तरफ इशारा कर करके कहेंगे ये है वो लोग जिन्होंने ये सौदेबाजी की है, जिन्होंने लोग तोड़े हैं, जिन्होंने अमेरिका के साथ गेम बनाई है। सो मुझे लगता है कि ये मौका अगर ये मौका इमरान खान साहब को मिला तो इस मौके को जाने नहीं देंगे। अच्छा, काशिफ वासी साहब, अमेरिका का नाम आया है साजिश में और जिक्र भी हुआ, यही नाम लिया जा रहा है। आज हमने देखा सिक्योरिटी डायलॉग से आर्मी चीफ ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ साथ अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट ही हमारी अमेरिका में है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? लेकिन उन्होंने एक और बात भी, उन्होंने कंडेम भी किया वॉर को, जो रशियन अग्रेशन है यूक्रेन की। उन्होंने अमेरिका में अपने इंटरेस्ट का और अपनी मार्केट का जिक्र किया। जाहिर है हमारी सबसे बड़ा हमारे साथ ट्रेड पार्टनर सबसे बड़ा अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। देखिए ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं और कुछ मुल्कों की पोजीशंस होती हैं। हम क्या फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हैं? हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं, वी आर डिपेंडेंट। हम IMF में फंसे हैं, हम फैटअप में फंसे हैं, हमें लोन्स चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें हमारी लाइफलाइन आती है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात चीज़ जुड़ी है कि किन टर्म्स पे, आप क्या टर्म्स के ऊपर ये काम कर सकते हैं। सऊदी अरब हमारा कितना अहम पार्टनर है। आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, यही सऊदी अरब था। इससे हमने $3 अरब भी लिए थे जो उन्होंने हम पाकिस्तान को दिए। हम इनसे डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स भी लेते थे। लेकिन जब यमन में जंग अपनी फौज भेजने की बारी आई तो पाकिस्तान ने, उस वक्त की हुकूमत ने पार्लियामेंट जाने का फैसला किया। पार्लियामेंट ने फैसला किया कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बने। सो आप फिर भी खारजा पॉलिसी के फैसले अपने इंटरेस्ट की बेस पे ही करते हैं। ये सिर्फ ये नहीं होता कि जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, सिर्फ आपने उन्हीं के फहम के फैसले करने हो। यमन की मिसाल मैंने आपको दे दी। इससे पहले भी बहुत सी चीज़ों पे पाकिस्तान ने कोशिश की है कुछ इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी के फैसले करने की। कितनी इंडिपेंडेंट आपकी खारजा पॉलिसी? आपको जब मलेशिया जाना था, आपको याद होगा इमरान खान साहब को इन्विटेशन आया था। वो इन्विटेशन कबूल करके तारीखों अपनी कमिटमेंट देके हमें फिर उससे बाहर भी निकलना पड़ा क्योंकि हम इतने आज़ाद भी नहीं। सो कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करना है ना। आपने उनको हम उनको छोड़ देंगे, प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी भी होगी, लेकिन इंडिपेंडेंस भी रखनी है आपने कि आप उनके कहने पर ये भी नहीं कि आप अपनी फौजें यमन भेज दें या कल कोई कहे कि आप किसी फौज जंग के अंदर पाकिस्तान किसी का हिस्सा बन जाए और आप सिर्फ इसलिए उस जंग का हिस्सा बन जाए क्योंकि फाइनेंशियल आपकी डिपेंडेंस है और आपकी स्टेक्स किसी मुल्क के साथ लगे हुए हैं। तो ये बड़ा बैलेंसिंग एक्ट होता है जो आपकी खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान जैसे मुल्क की खारजा पॉलिसी बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। आप ओवरवेलमिंगली किसी एक साइड पर नहीं जा सकते कि या तो आप बिल्कुल ही लेट जाए या बिल्कुल ही खड़े हो जाए। तो कहीं दरमियान का रास्ता जो निकालना होता है कि किसी जगह आपने थोड़ा सा कंसीड कर देते हैं, किसी जगह आप खड़े हो जाते हैं। यही पाकिस्तान जैसे मुल्क जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज्यादा नहीं है, उनकी खारजा पॉलिसी के फैसले यूं ही दरमियान में किसी जगह होते हैं। अगर अमेरिका की हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, बिल्कुल है, लेकिन आपके पास GSP प्लस का एक स्टेटस है जो कि आपको यूरोपियन यूनियन दिया है। ये धमकियां भी पाकिस्तान को मिल रही है कि GSP प्लस का रिव्यू जो अब मेरे ख्याल है सितंबर में आना है, अगस्त सितंबर में, कि वो रिव्यू जिसमें 2 ममालिक का रिव्यू है, उसमें भी पाकिस्तान के खिलाफ फैसला और पाकिस्तान से GSP प्लस स्टेटस भी वापस लिया जा सकता है। ये जो यूक्रेन की वॉर के बाद एक धमकी पाकिस्तान को आई। ये पाकिस्तान को इन चीज़ों का सोचना पड़ेगा जब आप पॉलिसी बनाते हैं। दैट्स वाई इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। मैंने आपको मलेशिया की मिसाल दी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ही थे, उनको बुलाया गया था, वो नहीं गया, हालांकि वो कमिट कर चुके थे। सो दैट्स वाई जो चीफ की आप बात करेंगे, उन्होंने जो जिक्र किया है, यही वो बैलेंसिंग एक्ट्स हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को करने पड़ते हैं। जाहिर अगर आप हुकूमत से पूछेंगे तो शायद हुकूमत का व्यू कुछ और हो, लेकिन हर शख्स अपने व्यू के मुताबिक इन चीज़ों के फैसले करता है या बयान देता है। ठीक है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपकी जानिब आएंगे। PTI ने हिकमत अमली की जो तब्दील की है और ये सब कुछ मुनहरिफ अरकान पर कितना दबाव डालेगा, क्या वो एतमाद का वोट देंगे? अगर हम बात करें आलमी साजिश की गई, कौमी सलामती कमेटी ने इसे प्रूव भी किया, क्या ये एक वजह हो सकती है? पंजाब की वज़ारत आला की बात करें तो परवेज़ इलाही भी खासे कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन जब भी होता है, आज या कल या परसों में होता है, क्या ये वजह है कि ये हिकमत अमली तब्दील हुई है? देखें जी, हिकमत अमली पहले एक लेटर लिखा कि हमारे तमाम अरकान असम्बली से दूर रहें वोटिंग वाले दिन। आज वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म खुद
اور سارے ارکان وہاں جائیں گے. اس کے تو 3 اثرات ہیں. پہلا تو یہ امپریشن آج ملا ہے کہ یہ جو ان کو شکست خوردہ اور ہاری ہوئی فوج اور لوٹے پٹا قافلہ اور وہ جی وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر اعظم نے اپنا سامان نکال لیا ہے اور وہ چلا گیا. بھئی وہ تو وہاں ہے ہی نہیں ہے تو سامان کون سا لے گئے. یہ جو پروپیگنڈا چل رہا تھا وہ آج ایک تو اس کو ختم کر دیا انہوں نے کہ وہ جائیں گے فیس کریں گے اور ہاریں گے یا جیتیں گے وہ تو ووٹوں پر ہوگا. نمبر 2 وہاں وہ تقریر کا بھی موقع ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں اپوزیشن پر جیسے آج پنجاب اسمبلی میں وہاں نعرہ بازی ہو رہی ہے, وہاں بھی دونوں فریق جو ہیں انہوں نے ماحول پیدا کرنا ہے اور ووٹ شاید پڑنے کی نوبت ہی نہ آئے. اور اس کے بعد لیکن جو بات ہو رہی ہے ملک میں وہ میں چاہتا ہوں کہ بریک کروں نیوز کہ اب وزیر اعظم عدم اعتماد جیتیں یا ہاریں, ووٹ ان کے حق میں آئے یا خلاف آئے, ملک جلد 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 نئے انتخابات کی طرف جا رہا ہے. اوکے, چودھری غلام حسین صاحب گفتگو کر رہے تھے. کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ تھے. صابر شاکر اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بڑی تبدیلی کی گئی ہے حکمت عملی میں, اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی مقابلہ کرے گی تحریک عدم اعتماد کا اسمبلی کے اندر. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور پی ٹی آئی متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے لیے پر امید ہے. حکومت کے اپنے تمام اراکین اسمبلی کو کل ایوان میں پہنچنے کی ہدایت. وزیر اعظم عمران خان کل قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے, اور اس سے پہلے تحریک انصاف کی جانب سے شو کاز نوٹس بھی دیے گئے تھے منحرفین کو, اور آج ہم نے کافی تبدیلی دیکھی ہے اس حکمت عملی میں. اور دوسری جانب پنجاب کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں, وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے اور پی ٹی آئی نے نامزد کیا ہوا ہے پرویز الہی کو. پرویز الہی جن کی سیاست کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کا کافی اثر و رسوخ ہے, اور ان کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے انہوں نے اب تک بڑی اچھی طریقے سے معاملات کو مینیج کر لیا ہے اپنے حق میں, اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بآسانی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں جس طرح کی صورتحال بنی ہے. کیونکہ متحدہ اپوزیشن, اور اگر ہم بالخصوص نون لیگ کی بات کریں تو ان کا سارا فوکس قومی اسمبلی کی طرف تھا. یہاں جو تحریک عدم اعتماد پیش ہونی ہے اس پر تھا, تو وہ جو جوڑ توڑ کرنی تھی, وہ جو معاملات طے کرنے تھے, اس میں کافی تاخیر ہو گئی ہے. وہ مرکزی قیادت کی سطح پر بھی نہیں ہوئے ہیں, ایم پی ایز لیول پر ہوئے ہیں. تو اس تناظر میں اس صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ بنی ہو پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی میں تبدیلی کی. دوسرے, وزیر اعظم ہر فورم پر, چاہے وہ عوامی جلسے ہو, چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو, یا پھر وہ کسی بھی ٹیلی ویژن کو انٹرویو ہو, وزیر اعظم عمران خان نے یا صحافیوں سے گفتگو ہو, ہمیشہ اس عالمی سازش کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی حکومت کو ہٹایا جا رہا ہے, اور ممکن ہے کہ یہ بھی ایک حکمت عملی ہے کہ وزیر اعظم نے سوچا ہو کہ یہ فورم جو ہے پارلیمنٹ کا, اس کو بھی آن ریکارڈ لایا جائے اور اس عالمی سازش کا ذکر کیا جائے. جیسے کہ صابر کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم تقریر کریں. لیٹس سی کل کیا ہوتا ہے, اور اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹس دیتے رہیں گے.